مریم مٹھی بند کر کے عجیب سے انداز میں مسکرائیں۔ نور خدا ان کی مسکراہٹ کا مطلب اخذ نہ کر سکے۔ وہ جھٹکے سے ہال کی طرف جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ سب ناشتے سے ہاتھ روک کر بیٹھے تھے۔ عمیر اور زید تو ٹھیک سے صورتحال کو سمجھے ہی نہیں تھے، مگر بابا جان کے چہرے پر تشویش تھی۔ نور خدا اپنی جگہ پر خاموش کھڑے تھے اور تانیہ بھی ان کی طرح چپ بیٹھی تھیں، اٹخ پٹخ کی آوازوں کا شعوری طور پر انتظار کر رہی تھیں، مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ نور خدا اپنے اندر کے اضطراب کو دبا نہ پائے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے دروازے تک آئے تو حال سے اندر آتی مریم سامنے آ گئیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رک گئے۔ مریم ہاتھوں میں کچھ فوٹو فریم اٹھائے ہوئے تھیں۔ انہیں ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے انہوں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی چابی نور خدا کی طرف بڑھائی۔ تمہاری امانت۔ نور خدا نے کچھ کہے بغیر چابی ان کے ہاتھ سے لے لی تو بولی، جا کر تسلی کر لو۔ پھر بہادر کو آواز دے کر اپنے ساتھ آنے کا کہتی لاؤنج کی طرف بڑھ گئیں۔ نور خدا کچھ دیر اپنی جگہ پر ساکت کھڑے رہے، پھر چابی پاکٹ میں ڈال کر لاؤنج میں چلے آئے۔ بہادر ان کی ہدایت پر دیوار پر کئی فریم اتار چکا تھا۔ پھر مریم نے ملیحہ کی تصویروں والے فریم ان کی جگہ لگوا دیے۔ ان تصویروں کو کہاں لگانا ہے بیگم صاحب؟ بہادر تصویریں لگا چکا تو اسٹول سے اتر کر صوفے پر پڑی تصویروں کی طرف اشارہ کر کے بولا، ابھی تو انہیں رکھ دو، تھوڑی دیر بعد ملیحہ کا شوہر اور بیٹا آنے والے ہیں، ان کے جانے کے بعد بتاؤں گی ان تصویروں کو کہاں لگانا ہے۔ جی بیگم صاحب۔ وہ نور خدا کو کن اکھیوں سے دیکھتا ہوا رفو چکر ہو گیا۔ نور خدا چلتے ہوئے مریم کے پاس آ گئے۔ اپنی پشت پر ان کا رکنا محسوس کر کے وہ پلٹی۔ نور خدا سامنے لگی تصویروں کو دیکھ رہے تھے۔ بولے، یہ سب کیا ہے؟ مریم ان کی بات سن کر اداسی سے بولی، جب میں ملیحہ کی تصویریں تمہارے دل سے ہی نہیں اتار پائی تو دیوار سے اتارنے کا کیا فائدہ؟ نور خدا نے انہیں دیکھا، پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پکارا، مریم۔ وہ ایک دم ہاتھ اٹھا کر بولی، بس نور خدا کچھ نہ کہنا، میری عمر بھر کی ریاضت بیکار گئی ہے۔ نور خدا ان کے چہرے پر دکھ کے سائے لرزتے دیکھتے رہے، پھر ان کی گرد بازو پھیلا کر انہیں خود سے قریب کر لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم، میرا اعتبار کرو۔ وہ ان کے کان میں کہہ رہے تھے۔ مریم نے بے بسی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ صاحب، بہادر بوتل کی جن کی طرح حاضر ہو کر اچانک سے بولا تو نور خدا نے مریم کے شانے سے بازو ہٹاتے ہوئے کہا، ہاں بولو۔ وحیدان صاحب آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم بابا جان کو اطلاع کرو۔ وہ جلدی سے اسے کہہ کر وحیدان کے استقبال کے لیے باہر جانے لگے۔ 2-3 قدم آگے جا کر انہیں احساس ہوا مریم ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ رک کر پلٹے، انہیں دیکھ کر بولے، آج چاہے ملیحہ کے بیٹے کی شکل نہ دیکھو، پر کل تانیہ کے شوہر کی صورت میں دیکھنے سے بھی انکار کرو گی، اور یاد رکھنا یہ فیصلہ میرا نہیں، ہماری بیٹی کا ہے۔ انہوں نے ایک پل کو سوچا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس آ کر بولی، چلو۔ نور خدا کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینکس۔ مریم نے ان کی مسکراہٹ کا برا مان کر بولی، میں یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ میں بھی یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، اور فوراً پلٹ کر چلنے لگے۔ گاڑی پورچ میں رک چکی تھی۔ کار کا دروازہ کھول کر اترتے وجدان کو دیکھ کر نور خدا ان کی طرف چلے آئے۔ السلام علیکم ہادی بھائی۔ وجدان نے ان کی طرف مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نور خدا ان کا ہاتھ تھام کر وعلیکم السلام کہتے ان سے بغل گیر ہو گئے۔ کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں۔ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولے، پھر شیان کو دیکھنے لگے جو گاڑی لاک کر کے ان کی طرف آ رہا تھا۔ ورزشی جسم پر بلیک ڈریس پینٹ کے ساتھ میرون کلر کی شرٹ پہنے لمبے چوڑے سراپے والا شیان نور خدا کو پہلی نظر میں اچھا لگا تھا۔ السلام علیکم ہادی انکل کہہ کر وہ ان کے گلے لگ گیا۔ ان سے گلے ملتے ہی ان کی نظر باہر آتی تانیہ پر پڑی۔ تانیہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی، پر لب مسکرا نہ سکے۔ شیان اس کے چہرے سے نظر ہٹاتا نور خدا سے الگ ہو گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ نور خدا اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پھر مریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وحیدان سے بولے، ان سے ملو وحیدان، یہ مریم ہے میری بیوی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ وحیدان ہوش علاقے سے مسکراتے ہوئے بولے، ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیے۔ او شیان بیٹا تم بھی آؤ نا۔ وہ اندر جانے لگے تو تانیہ نے جھٹ سے آگے ہو کر وحیدان کو سلام کیا۔
پل بھر کو ان کا سر اپنے کندھے سے لگا کر سلام کا جواب دیتے وہ نور ہدا کی ہمراہی میں اندر آ گئے۔ نور ہدا انہیں ڈرائنگ روم میں لے جانے کے بجائے سیدھے لاؤنج میں لے آئے۔ بابا جان کہاں ہے؟ عزیر نے عمیر کے چپ رہنے کے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو وجدان انکل کا سن کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ایک پل کو ہر کوئی چپ سا رہ گیا۔ پھر نور ہدا وجدان سے بولے، تم بیٹھو، میں بابا جان کو لے کر آتا ہوں۔ وہ جانے لگے تو وجدان نے ان کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، آپ اجازت دیں تو میں انہیں لے آؤں۔ نور ہدا نے ذرا سا مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اجازت دے دی۔ پھر انہیں لیے بابا جان کے کمرے تک آئے اور ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کا کہتے ہوئے پلٹ گئے۔ وجدان نے دروازہ کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا تو ان کی نگاہیں سیدھی ملیحہ کی تصویر سے جا ٹکرائیں۔ ایک پل کے لیے وجدان کی آنکھیں وجدان کا دل بن گئی، مگر انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور رکنگ چہرے پر بیٹھے بابا جان کو دیکھنے لگے جو ان کی طرف گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ بابا جان چٹک کر بولے، میرے پچھتاوے کو بڑھانے کے لیے کہ 27 سال پہلے جب ملیحہ میری منتیں کر رہی تھی کہ ایک بار تم سے مل لوں تو تم سے کیوں نہیں ملا؟ جاؤ وجدان، چلے جاؤ، میں آج بھی تم سے ملنا نہیں چاہتا، تمہاری صورت میری تکلیف کو بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا تو وجدان دکھ سے بولے، لیکن میری تکلیف کا کیا ہوگا بابا جان؟ آپ نے 27 سال پہلے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب 27 سال بعد مجھے قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ملیحہ کی آخری خواہش کیا تھی؟ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا لیکن بولے نہیں۔ وجدان توقف کے بعد کہنے لگے، وہ مجھے، آپ کو اور ہادی بائی کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھیں۔ ان کی خواہش تھی آپ مجھے قبول کر لیں۔ مرنے والے کی آخری خواہش اس کی زندگی میں پورے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر 27 سالوں میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش نہ میں نے کی، نہ آپ نے اور نہ ہادی بائی نے، مگر میں مجبور تھا۔ ملیحہ کے انتقال کے بعد 10 سال تو جیسے میری عمر سے تحلیل ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، پر شیطان نے مجھے کمزور کر دیا، لیکن آج اسی نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کے پاس آ سکوں۔ اب تو مجھے قبول کر لیجئے بابا جان، انہوں نے عاجزی سے کہا تو بابا جان حسرت بھرے لہجے میں بولے، کاش تم اس کی زندگی میں مجھ سے ملنے آ جاتے تو میں تمہیں قبول کر لیتا، پھر شاید ملیحہ بھی نہ مرتی، مگر اب کیا فائدہ؟ میری بیٹی تو مر چکی۔ ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ جانتے ہو اولاد کو قبر میں اترتے دیکھنا کیسا لگتا ہے؟ پھر مجھے تو اللہ نے اولاد کے لیے ترسایا بھی بہت تھا۔ ملیحہ میری شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوئی تھی، اور آج مجھے اس کی موت کا شوق مناتے ہوئے 27 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا گلا رند گیا تھا۔ میری بیٹی صرف 20 سال زندہ رہی، کیا اس سے بہتر نہیں کہ اللہ مجھے بے اولاد ہی رکھتا؟ انہیں سسکتا دیکھ کر وجدان ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولے، اللہ کے کام مصلحت سے حالی نہیں ہوتے بابا جان، یقیناً آپ کو اولاد دیکھ کر لینے میں اسی کوئی مصلحت ہو گئی، اور اللہ کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تو صحیح، نہ سمجھ آئیں تو ضد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ کا دکھ بڑا ہے، مگر وقت بھی تو بہت گزر چکا، وقت ہر درد کی دوا ہے، اگر آپ اس پر صبر کرنے کی کوشش کرتے تو آپ کا درد کم ہو ہی جاتا۔ تم تو صبر کرنے کی کوشش کرتے رہے، کیا تمہارا درد کم ہوا؟ وہ ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وجدان نظریں چرا گیا۔ برداشت درد سے بڑھ گئی ہے۔ پھر کچھ دیر پہلے بابا جان کی کہی بات کو یاد کر کے بولے، میں آپ کی تکلیف کو بڑھانے نہیں آیا تھا، بلکہ اس تکلیف کو فتح کرنے آیا تھا جو کل آپ کو مجھ سے پہنچی ہے۔ میں اپنے ساتھ شیان کو بھی لایا ہوں، وہ باہر بیٹھا ہے۔ میرا ایک کام کریں گے بابا جان؟ مجھ میں شیان کو سچ بتانے کی طاقت نہیں، آپ جا کر اس سے کہہ دیں کہ اس کا ملیحہ سے کوئی رشتہ نہیں، بلکہ یہ بھی کہہ دیں کہ اس کا مجھ سے بھی کوئی رشتہ نہیں۔ وہ ان لوگوں کی اولاد ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کو پھینک آتے ہیں، مگر دن کے اجالے میں کسی سے نہیں کہتے۔ کچرے کے ڈھیر پر پڑی مسخ شدہ لاش ان کے بچے کی ہے، مگر پہلے وعدہ کریں اس کے بعد آپ اسے دھتکاریں گے نہیں، تانیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے۔ اس کے بعد شیان کا کیا رد عمل ہوگا پتہ نہیں۔ وہ یہ سوال کر رہے تھے، وجدان نے سوچا اور کہا، ظاہر ہے ناراض ہوگا، پوچھے گا کیوں میں نے اسے دھوکے میں رکھا، لڑے گا بھی بہت،
مگر مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے مان بھی جائے گا۔ اس کی بات سن کر بابا جان بولے، نور ہدا بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر اس نے ایک عمر مجھ سے ناراض رہنے میں گزار دی۔ اگر شیان بھی نہ مانا تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں وہ ہنس پڑے۔ اللہ کو میرے ایمان پر بڑا شک ہے، بار بار آزما کر بھی اسے یقین نہیں آتا اور مجھے ایک کے بعد دوسری آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔ جہاں اتنی آزمائشیں بھگت لی ہیں وہاں ایک اور کے آ جانے سے کیا ہوگا؟ بلکہ اچھا ہوگا جو ایسا ہو جائے۔ مولوی صاحب مرحوم کہا کرتے تھے، شیان کا نصیب میرے نصیب سے جڑا ہے، اچھا ہوگا اس کا نصیب میرے نصیب سے الگ ہو جائے۔ میرے نصیب کی سختیاں اب اس کے نصیب پر سایہ ڈالنے لگی ہیں۔ کل وہ بار بار شیان کو اپنی بربادی عمر کا حاصل کہہ رہے تھے، آج اسے خود سے الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ بابا جان حسرت سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہے تھے جو کسی اور فائدے کے لالچ میں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لٹانے کو کمر بستہ تھا۔ انہیں یاد آیا ملیحہ کی ڈائری میں انہوں نے پڑھا تھا کہ ایک بار ملیحہ کی کسی بات پر وجدان نے مذاقاً اقرار کیا تھا، میں پاگل ہوں اور دیوانہ بھی، اور بابا جان ایمان لے آئے وہ واقعی پاگل تھا اور دیوانہ تھا۔ ٹھیک ہے آج اسے پتھر نہیں مارتا، اس کے پاس مینٹل نارمیلٹی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، مگر دیوانہ پھر بھی دیوانہ تھا۔ اور بابا جان کو یقین ہونے لگا کہ دنیا بھر کے سائیکیٹرسٹ مل کر بھی علاج کر لیں تو بھی اس کی دیوانگی نہ جائے گی۔ وجدان بابا جان کو ساتھ لیے لاؤنج میں آئے۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کی نظریں ان دونوں پر ٹھہر گئیں۔ شیان نے تو ان دونوں کو دیکھ کر اضطراب میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اندر ہیجان برپا تھا، مگر وہ افراتفری کا مظاہرہ کیے بغیر بڑے بڑے قدم اٹھاتا ان کے سامنے جا رکا تو بابا جان بھی رک گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ بابا جان کے نقوش میں ملیحہ کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی، جسے محسوس کر کے شیان گویا ہوا۔ سر میری ماں نہیں مگر دل تو ہے، جو چاہتا ہے کہ ماں زندہ ہوتی، جو مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، پھر جب میں تھک جاتا تو مجھے گود میں لے کر لوری سناتی، جسے سنتے سنتے ان کی گود میں سو جاتا، مگر ایک پل کے لیے اپنی ماں کی آغوش کو محسوس نہیں کر سکا، اور شاید انہیں خود سے قریب سے محسوس کرنے کے لیے مجھے ہر اس شے سے محبت ہو جاتی ہے جس سے امی کو محبت تھی۔ ابو بتاتے ہیں امی کو آپ سے بہت محبت تھی، مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ وہ رکا پھر کہنے لگا، مگر میں جانتا ہوں سر، آپ کو مجھ سے پیار نہیں، لیکن میری ماں آپ کی بیٹی تھی، ان کی خاطر مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کبھی کبھی آپ سے ملنے آ جاؤں۔ وہ جب تک بولتا رہا بابا جان چپ رہے۔ جب وہ چپ ہوا تو بولے، جسے تم نے ماں کہا وہ میری بیٹی تھی۔ ان کی آواز کی وہ گونج وجدان نے دعا کی، کاش وہ بہرے ہو جائیں، بھلا وہ ان لفظوں کو کیسے سن پائیں گے جو شیان کی زندگی میں اندھیرا کرنے والے ہیں۔ وہ چشمے تصور سے شیان کے تاریک ہوتے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ نور ہدا نے بے ساختہ وجدان کے سفید پردے چہرے کو دیکھا، پھر فوراً ہی ان کی نظر تانیہ پر رک گئی، جس کا سانس تک رک چکا تھا۔ بابا جان نے اسی گونجدار آواز میں اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، اس لیے دوبارہ مجھے سر کہنے کی جرت نہیں کرنا۔ وجدان نے بے اختیار شکر اختیار کیا کہ ان کی دعا قبول نہ ہوئی، ورنہ شیان کے چہرے پر روشنی بکھرتے لفظوں کو کیسے سن پاتے۔ تانیہ کا سانس بھی بحال ہو چکا تھا، نور ہدا کی جان میں جان لوٹ آئی تھی۔ شیان ان کی بات سن کر مسکراتا ہوا بولا، تو کیا میں آپ کو نانا جان کہوں؟ تم مجھے اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ شیان کندھے اچکا کر بولا، کچھ نہیں۔ پھر کہا، کیا میں آپ کے گلے لگ سکتا ہوں؟ انہوں نے مسکرا کر شیان کو گلے لگا لیا۔ اس نے ملیحہ کی گود سے جنم نہیں لیا تھا، پھر بھی بابا جان کو ایک پل کے لیے یوں لگا انہوں نے ملیحہ کو گلے لگایا ہو۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ آپ سے ملوں، مگر ڈر بھی لگتا کہیں آپ ملنے سے انکار نہ کر دیں۔ نانا جان، آپ کا کبھی دل نہیں چاہا آ کر مجھ سے ملتے، وہ ان سے لپٹا ہوا کہہ رہا تھا۔ بابا جان مسکراہٹ کے ساتھ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولے، جو ہونا چاہیے تھا جو نہ ہوا اسے جانے دو، یوں بھی وقت گزر جانے کے بعد ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ملال کرنے سے کب گزرا ہوا وقت واپس آ سکتا ہے۔ چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں،
آئیے۔ وہ انہیں لے کر صوفے کی طرف بڑھا۔ وجدان بھی انہونی کو ہوتا دیکھ کر حیرانی سے نورہدا کے پاس جا بیٹھا۔ دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں مگر نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ بیٹھنے کے بعد شیان بولا، میں جانتا ہوں نانا جان کہ آپ امی سے بہت ناراض ہیں، اس لیے کبھی مجھ سے اور ابو سے نہیں ملے، لیکن آج میں امی کی طرف سے آپ سے معافی مانگوں تو کیا آپ کی ناراضگی ختم نہ ہوگی؟ بابا جان اس کی بات سن کر بولے، میں ملیحہ سے ناراض تو نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی وجدان سے کوئی شکایت ہے۔ وجدان نے فوراً نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ بھی انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وجدان کے دیکھنے پر نظر جھکاتے ہوئے بولے، مجھے نورہدا کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ یہ اپنی بیٹی کے اتنا قریب ہے کہ وہ اپنے دل کی ہر بات نورہدا سے بے جھجک کہہ دیتی ہے اور نورہدا بھی اس کی بات سنتا ہے اور اس کی خوشی کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جیسے وجدان نے تمہاری خوشیوں کے آگے کوئی حد نہیں رکھی اور صرف تمہاری خاطر یہاں تک چلا آیا، یہ جانتے ہوئے کہ اظہر فاروقی نے نورہدا سے باپ بننا نہ سیکھ لیا ہوتا تو آج وجدان مصطفیٰ کیسر فاروقی میں اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار جاتا۔ یہ دونوں دنیا کے سب سے اچھے باپ ہیں اور ملیحہ دنیا کی سب سے اچھی بیٹی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس کی آغوش میں تم ہوتے تو وہ سب سے اچھی ماں ہوتی۔ وہ چپ ہو گئے۔ پھر ان کے برابر بیٹھے شیان نے عجیب سی حرکت کی۔ وہ اپنی جگہ سے کھسک کر کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے پکارا، نانا جان۔ اس کا انداز ملیحہ کی عادت سے اس قدر مشابہ تھا کہ بابا جان کے اندر ہلچل سی مچ گئی۔ ان کی آنکھوں میں نمی امڑتے دیکھ کر شیان نے حیران ہو کر پوچھا، کیا نانا جان؟ وہ قصداً مسکرا کر بولے، تم نے اس طرح پکارا کہ ملیحہ یاد آ گئی، وہ مجھے اسی طرح پکارا کرتی تھی۔ پھر آزردہ سے ہو کر فوراً خود کو سنبھال کر بولے، کہو کیا کہہ رہے تھے؟ اور وہ نیچی آواز میں بولا، میں کبھی امی کی قبر پر نہیں گیا نانا جان، آپ مجھے وہاں لے جائیں گے؟ تم نے کبھی وجدان سے نہیں کہا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ شیان بتانے لگا، ہر سال 21 دسمبر کو ابو امی کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کر کے ان کے نام کی فاتحہ پڑھواتے ہیں، پھر میری سالگرہ کا کیک کٹتا ہے اور مجھ سے کہتے ہیں جو دل چاہے وہ تحفہ مانگ لو، اور میں ہر سال ان سے کہتا ہوں مجھے امی کی قبر پر لے جائیں، لیکن ابو کہتے ہیں انہیں امی کی قبر کی جگہ یاد نہیں۔ بابا جان اس کی بات سن کر وجدان کو دیکھنے لگے جو نظر چرا گئے۔ نورہدا نے بھی ٹھٹک کر انہیں دیکھا اور بولے، وجدان جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے گھر کا پتہ بھول جائے گا لیکن ملیحہ کی قبر کا نشان نہیں بھول سکتا۔ لیکن وہ جھوٹ کیوں کہیں گے؟ شیان نے کہا۔ نورہدا بولے، کیونکہ جسے زندگی سے زیادہ چاہا ہو اس کی قبر پر فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ان کی بات سن کر شیان بولا، پھر تو آپ بھی امی کی قبر پر نہیں جاتے ہوں گے کیونکہ آپ کو بھی تو امی سے بہت محبت ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، جس دن سے ملیحہ کو دفنا کر آیا ہوں دوبارہ وہاں جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ نورہدا کی آواز سست ہو گئی۔ ان کی بات سن کر مریم کے دل میں کانٹے چبھنے لگے۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ اور تو کسی نے محسوس نہیں کیا تھا مگر تانیہ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر دکھ سے سوچا، کچھ درد شاید ہمیشہ زندگی کے ساتھ رہیں گے۔ جبکہ شیان بابا جان سے کہہ رہا تھا، آپ بھی امی کی قبر پر نہیں جاتے؟ نہیں، وہ بولے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہاں جا کر تکلیف ہوگی، بلکہ اس لیے کہ میں ملیحہ سے شرمندہ تھا اور اپنی پیشانی سے ندامت کے داغ دھوئے بغیر اس کی قبر پر کیسے جاتا۔ میری بیٹی کو خود سے زیادہ دوسروں کی خوشیاں عزیز تھیں، اسے دوسروں کا دکھ اپنے دکھ سے بڑا لگتا تھا۔ اس لیے جب میں سوچتا ہوں کہ اگر نورہدا نے مجھے ملیحہ کی موت کے لیے معاف کر دیا تو وہ بھی معاف کر دے گی، مگر آج جب نورہدا مجھے معاف کر چکا ہے مگر پھر بھی لگتا ہے جیسے ملیحہ ابھی تک مجھ سے ناراض ہے۔ دل پر رکھا بوجھ ہلکا تو ہوا ہے، ابھی اترا نہیں، مگر اب سمجھ آ رہا ہے وہ بوجھ وجدان کے نام کا ہے اور اس کے معاف کر دینے کے بعد ہی دل سے ہٹے گا۔ کس چیز کے لیے معافی کی بات کر رہے ہیں بابا جان؟ وجدان نے ان کی بات سنی تو حیرت سے چونک کر بولے۔ بابا جان نے ان کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا، کیوں؟ کیا تم مجھے قصوروار نہیں سمجھتے؟ اگر میں تمہیں قبول کر لیتا تو ملیحہ کیوں مرتی؟ ملیحہ کی موت کے لیے، تمہاری بربادی کے لیے میں ذمہ دار ہوں۔ میرے ہی فیصلے نے 3 زندگیوں کو عذاب میں ڈالا تھا۔
نہیں بابا جان، میں آپ کو قصوروار نہیں سمجھتا، وجدان پرسکون انداز میں کہہ رہے تھے، اور نہ آپ کا فیصلہ غلط تھا۔ اگر آج بھی مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے ہادی بھائی کا نام لوں گا، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی شخص ملیحہ کو خوش رکھ نہیں سکتا، میں بھی نہیں۔ نور خدا نے حیران ہو کر خود سے 1 فٹ دور بیٹھے شخص کو دیکھا جو بابا جان کو بھی حیرت میں مبتلا کرتا ہوا کہہ رہا تھا، پھر آپ کا فیصلہ غلط کیسے ہوا؟ غلطی تو وقت کی تھی جو کسی کے اختیار میں نہیں۔ اور بابا جان، اب خود کو یا کسی دوسرے کو الزام دے کر کیا حاصل ہوگا؟ جو ہوا برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر یہی خدا کی مصلحت اور مرضی تھی۔ ملیحہ تو اتنی ہی عمر لکھا کر لائی تھی جو انہوں نے گزار لی۔ 20 سال واقعی بہت کم ہے، مگر اب ان میں اضافہ نہیں ممکن۔ اور جس دن میں نے یہ جانا کہ ان کی موت نے مجھے جو سکھایا ان کی زندگی نہیں سکھا سکتی تھی، میرے دل سے ان کے جانے کا گلہ مٹ گیا، بس افسوس ہی باقی ہے، اور جس دن جان گئی وہ بھی چلا جائے گا۔ ان کی باتوں نے بابا جان کو ٹرانس میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ خواب جیسے عالم میں بولے، 27 سال تک میں حیران رہا کہ ملیحہ نے تم سے محبت کیوں کی، اور اتنی محبت کہ مر ہی گئی، لیکن آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا۔ آج مجھے تم میں وہ نظر آ رہا ہے جو ملیحہ نے تم میں دیکھا تھا۔ آج سمجھ آیا کیوں ملیحہ کو یقین تھا کہ اگر میں ایک بار تم سے مل لوں گا تو اس کے انتخاب کو قبول کر لوں گا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی، وجدان بہت اچھا ہے بابا، آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ وہ پورا دن تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی، بس ایک بار تمہیں میرے سامنے لے آئے، تم اسے کیوں نہیں ملے وجدان؟ وہ سسکنے لگی۔ ملیحہ کا یقین سچا تھا، اگر تم سے مل لیتا تو واقعی انکار نہ کر پاتا۔ کاش تم اسے مل گئے ہوتے۔ وہ رکے اور اپنی آواز کی لرزش کو قابو کر کے بولے، آج اگر مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کا انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے تمہارا نام لوں گا، کیونکہ ملیحہ کی خوشی صرف تمہارے ساتھ تھی، اور میری بیٹی کا انتخاب میرے انتخاب سے بہتر ہے۔ ان لفظوں میں وہ جادو تھا کہ وجدان کو لگا ان کی محبت احترام پا گئی ہے۔ برسوں کی رہگانی کا صلہ ایک پل میں ہی مل گیا تھا۔ بابا جان کہہ رہے تھے، مجھے اعتراف کرنے میں بہت دیر ہو گئی، پھر بھی یہ میری بیٹی کی خواہش تھی میں تمہیں اپنا لوں، مگر میں اس کی زندگی میں یہ خواہش پوری نہیں کر سکا، لیکن آج میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور گمسم بیٹھے وجدان کے پاس چلے آئے، اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور گلے لگا لیا۔ انہیں گلے لگاتے ہی ان کے سینے پر سے تمام بوجھ اتر گیا، اور انہیں ایسا لگا کہیں بہت پاس ان کی بیٹی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کاش! نم آنکھوں کے ساتھ وجدان کو سینے سے لگائے ان کے ذہن میں اسی لفظ کی تکرار ہو رہی تھی۔ شام ڈلنے کو تھی۔ قبرستان کی خاموش فضا ہوا کے جھونکے دبی دبی سرگوشیوں کا شور پیدا کرتے خوش پتوں کو اڑائے چلے جا رہے تھے، جب سب لوگوں کا یہ قافلہ اس کی قبر کے پاس چلتا ہوا آ پہنچا جو برسوں سے تنہا تھی۔ سفید سنگ مرمر کی قبر کے اوپری حصے پر مدفن کی مٹی نظر آ رہی تھی، اور کتبے پر سیاہ روشنائی سے لکھا تھا، ملیحہ فاروقی بنت اظہر فاروقی، تاریخی پیدائش 15 ستمبر 1960، تاریخ وفات 21 دسمبر 1981۔ بابا جان کی نظر کتبے کی تحریر پر پڑی اور ان کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر ان کے دائیں بائیں موجود نور خدا وجدان نے فوراً انہیں سنبھال لیا۔ جان تو شیان کے پیروں میں بھی نہ رہی۔ وہ بے دم سا ہو کر قبر کی پائنتی کے پاس بیٹھ گیا۔ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، بس اتنا پتہ تھا اپنے دل پر قیامت بیت رہی ہے۔ تانیہ نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا مانگ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ بابا جان کے دائیں جانب نور خدا، بائیں جانب وجدان کھڑے تھے، اور تینوں کے ہاتھ فاتحہ کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ وہ 3 لوگ جنہیں ملیحہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا، وہ 3 لوگ جن میں سے کوئی ایک بھی اگر کم ہو جاتا تو ملیحہ جی نہ پائی۔ وہ 3 لوگ جن کے بارے میں ملیحہ کو یقین تھا کہ کبھی ایک ساتھ کھڑے نہ ہو پائیں گے، مگر انہیں ایک ساتھ کھڑے دیکھنے کی خواہش اس نے پوری شدت سے کی تھی۔ آج ملیحہ کے مرنے کے 27 سال بعد وہ 3 لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کیا یہ معجزہ نہیں تھا؟ مگر اس کے معجزہ اس وقت رونما ہو رہا تھا
جب اسے دیکھنے کی منتظر آنکھیں مدتوں پہلے تھک کر سو چکی تھی۔ تانیہ کا جی چاہا وہ قبر میں سو رہی ملیحہ کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے اور کہے، ذرا آنکھیں کھول کر اس منظر کو تو دیکھ لو۔ جسے دیکھنے کی حسرت میں تم دنیا سے اٹھ گئی۔ 27 برس کا ہی تو انتظار تھا، کاش کر لیا ہوتا، تم تو بیکار میں مر گئی۔ ایک آنسو تانیہ کی آنکھ سے ٹپک گیا۔ اسے اپنی پوروں میں جذب کرتے ہوئے اس نے شیان کو دیکھا، جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے اور قبر کی مٹی کو مٹھی میں جگڑے اس کی آنکھوں کی نمی بے خیالی میں ہی اس کے چہرے کو بکوتی جا رہی تھی۔ تانیہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ یہ سہارا اسے مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر گیا۔ وہ ابھرائی ہوئی آواز میں بولا، میرا دل چاہ رہا ہے میں مٹی کی اس دیوار کو ہٹا قبر میں اتر جاؤں۔ بے شک امی مجھے گلے نہ لگا سکیں گی، مگر میں ان کا چہرہ دیکھ لوں گا۔ ایسی باتیں نہ کرو۔ تانیہ نے اسے ٹوکا مگر پھر بھی وہ بولتا رہا، تانیہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا آدھا وجود قبر میں دفن ہو چکا ہے۔ یہ قبر اتنی تاریک اور گھٹن زدہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ عورت بد نصیب ہے شیان، جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر خود کو تم سے محروم کر دیا، مگر یہ قبر والی خوش نصیب ہے جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ پھر بھی حشر کے دن تم اس کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ قبرستان زندوں کی سرائے اور مردوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں وہی ٹھہرتا ہے جو کندھوں پر آئے۔ پیروں سے چل کر آنے والوں کو واپس جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ 7 لوگ واپس بھی جا رہے تھے۔ شام سرمئی ہو گئی تھی۔ کہیں سے ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور مٹی کے پیالے سے گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا۔ قبر کے کتبے کے پاس رکھے دیے کی لو تیز ہوا سے پھڑ پڑائی، پھر بجھنے کے بجائے اور تیز ہو کر جلنے لگی۔ پاگلوں کی طرح چلتی ہوا کے ساتھ ایک دبی دبی سرگوشی، ایک تھکن بری آواز اس ویرانے میں پھیل گئی۔ وہ چیز جو میں زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی کہ کیسے کسی کی محبت کو سب سے اوپر والے خانے میں رکھتے ہیں اور کسی دوسری محبت کو نیچے والے خانے میں۔ مجھے تو بس محبت کرنا آتا ہے، اور وہی میں نے کی۔ ہوا نے رک رک کر اس سوگ بری آواز کو سنا، پھر سر جھٹک کر اپنی راہ ہو لی۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں گھر لوٹوں اور تمہاری یاد میری منتظر نہ ہو؟ ہر روز کی طرح آج بھی خالی صوفہ ان کے اندر کے خالی پن کو بڑھا گیا۔ ایک جو تم نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں۔ کہیں سے آ جاؤ ملیحہ، تمہیں دیکھے مدت گزر گئی، مگر تم کہاں سے آؤ گی؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہر روز کی جانے والی خواہش کی تھی، اور روز کی طرح اپنی خواہش کا گلا خود ہی گھونٹ ڈالا تھا۔ سنا تھا لوگ پیار میں مر جاتے ہیں، پر کبھی کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا۔ تم مر گئی تو یقین آ گیا، امید بھی بن گئی کہ ایک دن میں بھی تم سے محبت کرتے کرتے مر جاؤں گا، مگر تمہارے بغیر جینے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ موت نہیں آتی۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا میری عادتیں کافی بگڑ گئی ہیں؟ آنکھوں میں اس کا عکس لیے وہ خالی صوفے کی طرف دیکھتے ہوئے پرتفتیش انداز میں سوال کر رہے تھے، مگر عادتیں تو تمہاری بھی خراب ہو گئی ہیں۔ میں اکیلا بولتا جا رہا ہوں اور تم جواب نہیں دیتی، بری عادت ہے یہ۔ وہ خفگی سے کہہ رہے تھے، کھانا لگا دوں صاحب؟ بہادر پاس آ کر بولا تو نور خدا نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور انٹرنس کا دروازہ بند کرتے خالی صوفے سے نظر بچا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ نور خدا دروازہ کھول کر اپنے بیڈ روم میں آئے تو کمرے میں اندھیرا بھرا ہوا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے انہوں نے اندازے سے سوئچ بورڈ ٹٹول کر لائٹ جلا دی۔ وہ پلٹے تو دیکھا مریم دونوں پاؤں اٹھا کر بیڈ کے کنارے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے اپنے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں سنی، اس لیے کمرے میں روشنی بکھرتے ہی انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ تم نے کمرے میں اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ نور خدا حیرت سے بولے، پھر ٹھٹک گئے۔ تم رو رہی ہو؟ بات حیرانی کی تھی۔ اس دواجی زندگی کے 25 سالوں میں نور خدا نے کبھی انہیں روتے نہیں دیکھا تھا، مگر آج اس وقت ان کی آنکھیں بتا رہی تھی وہ کئی گھنٹوں سے لگاتار رو رہی ہیں۔ چہرے کے پھیکے نقوش ملاحت میں ڈوبے تھے، آنسوؤں سے دھل کر ان کے چہرے کی چاندنی نکھر آئی تھی۔
مستقل رونے سے ان کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ انہوں نے بس ایک پل کے لیے سر اٹھا کر نور الہدیٰ کو دیکھا، پھر دوبارہ سر گھٹنوں پر رکھ لیا، بے آواز رونے لگیں۔ نور الہدیٰ کو انہیں دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ وہ پاس بیٹھ کر اس کے بال سے ہلاتے ہوئے نرمی سے بولے، تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے سر اٹھائے بغیر چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا۔ ان کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر نور الہدیٰ کے اندر بے چینی بڑھ گئی۔ ان کے سر پر رکھے ہاتھ ان کے چہرے تک لا کر انگوٹھے سے ان کے گال سے نمی سمیٹتے ہوئے بولے، 25 سال میں آج پہلی بار تمہیں روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تم بالکل مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ تم بس لڑتی جھگڑتی ہی اچھی لگتی ہو۔ اگر مجھ سے شکایت ہے تو کہو، بلکہ ایسا کرو جھگڑا ہی کر لو، مگر یوں رو کر میری عمر بھر کی محبت برباد نہ کرو۔ تم نے ملیحہ سے محبت کیوں کی؟ ہمیشہ یہ شکایت کرتے ہوئے مریم آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑتی، مگر آج واقعی کچھ ہوا تھا۔ وہ یوں ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے شکوہ کر رہی تھیں۔ نور الہدیٰ نے اپنا ہاتھ ان کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے نیچی آواز میں بولی، کی کابتی ہو گئی تھی، مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ انداز روٹھا روٹھا سا تھا۔ نور الہدیٰ بے ساختہ مسکرائے، کون کہتا ہے میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ وہ تھکن بھری آواز میں بولی، محبت کرنے اور محبت ہو جانے میں فرق ہے۔ یہ معاملہ اختیار اور بے اختیاری کا ہے۔ مجھ سے محبت کرنا تمہارے اختیار میں ہے، مگر ملیحہ کو نہ چاہنا تمہارے اختیار میں نہیں۔ نور الہدیٰ عاجز آ کر بولے، تم میری بیوی ہو مریم، میرے بچوں کی ماں۔ ملیحہ میری کچھ نہیں تھی، صرف محبت ہی اس سے کی تھی، کبھی اسے پانے کی آرزو نہیں کی، مگر تمہیں پانا چاہا اور پا لیا۔ وہ حسرت سے بولی، کاش میں تمہاری بیوی نہ ہوتی، تمہارے بچوں کی ماں نہ ہوتی، کاش تم مجھے پانے کی خواہش ہی نہ کرتے، بس مجھ سے محبت کرتے، ویسی محبت جیسی تمہیں ملیحہ سے ہے۔ وہ آواز میں بے چارگی سمو کر بولے، تم کیوں اپنا مقابلہ ملیحہ سے کرتی ہو؟ کیوں تمہیں یقین نہیں آتا کہ میرے دل میں ہر طرف تم ہی ہو؟ بس ایک کونا ایسا ہے جہاں ملیحہ رہتی ہے، مگر میرے دل میں حکم صرف تمہارا چلتا ہے، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ملیحہ بھی نہیں۔ ان کی آواز کا سچ ان کی آنکھوں سے بھی جھلک رہا تھا، جس نے مریم کو اور بھی افسردہ کر دیا۔ وہ میری جگہ لے گی بھی کیوں، جب کہ اس کی جگہ میری جگہ سے اچھی ہے۔ تم میری بیوی ہو مریم۔ نور الہدیٰ نے انہیں احساس کرانا چاہا، مگر وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، مجھے خود سے اپنے رشتے نہ گنواؤ۔ نور الہدیٰ پھر اچانک ہی ان کے ہاتھ تھام کر منت کرنے لگیں، میرا ایک کام کرو گے؟ اپنے سارے رشتے ملیحہ کو دے دو، اسے چاہو، ہر سانس کے ساتھ اس کی آرزو کرو۔ اپنے دل کی حکمرانی کا تاج میرے سر سے اتار کر ملیحہ کے سر پر رکھ دو، اور بدلے میں مجھے وہ کونا دے دو جو تم نے ملیحہ کے نام کر رکھا ہے۔ ان کا وہ جنون دیوانگی۔ نور الہدیٰ بوکھلا گئے، تمہیں کیا ہو گیا ہے مریم؟ مگر انہوں نے سنا ہی نہیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی، مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، مجھے بس وہ کونا دے دو، تمہیں ملیحہ کی قسم، مجھے تہی دامن کر دو، مجھے اپنے گھر سے اپنی زندگی سے نکال دو، بس مجھے وہ کونا دے دو، مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، مجھے تمہارے دل کا وہ کونا چاہیے جہاں ملیحہ کے سوا کسی کی دسترس نہیں۔ ہوش میں آؤ مریم۔ نور الہدیٰ نے انہیں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ چپ ہو کر انہیں دیکھنے لگیں، پھر اپنے شانوں سے ان کے ہاتھ ہٹا کر دور جا بیٹھیں اور دکھ سے بولیں، میں جانتی ہوں تم کبھی ایسا نہیں کرو گے، وہ کونا ہی تو تمہارے دل کی کائنات ہے، تم کیسے ملیحہ کو اپنی کائنات سے بے دخل کر سکتے ہو؟ نور الہدیٰ بہت پیار سے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولے، میری کائنات تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولیں، تم خود بھی نہیں جانتے نور الہدیٰ کہ تم نے جو کونا ملیحہ کے نام کیا تھا وہ تمہارے دل کی چوکھٹ ہے، جس پر پاؤں رکھنے کی مجھے اجازت نہیں، میں اندر کیسے آؤں؟ وہ رو دینے کو تھی تو نور الہدیٰ مضبوط آواز میں بولے، تم میرے دل میں ہو مریم، میں نے تمہیں محسوس کیا ہے، تمہیں کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کاش تم نے مجھے اس طرح چاہا ہوتا جیسے ملیحہ کو چاہا ہے۔ حسرتیں ہیں کہ تمام نہیں ہوتی۔ نور الہدیٰ تھک کر بولے، یہ جھگڑا پھر کسی دن کر لینا، آج میں بہت اداس ہوں، آج ایسا کرو میری اداسی سمیٹ لو،
وہاں ملیحہ کے کمرے میں ہر چیز میری تکلیف کو بڑھاتی ہے، مگر تمہاری تکلیف نہ بڑھے اس لیے کبھی تمہارے پاس اپنے درد لے کر نہیں آیا۔ لیکن آج اکیلے نہیں رو پاؤں گا، ملیحہ یاد آئے تو بکھرنا لازم ہے، لیکن آج مٹ جانے کا ڈر ہے، تم پاس ہوئی تو سنبھال لوگی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے نور خدا، ملیحہ کو مرے 27 سال ہو گئے اور تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ وہ سچ مجھ حیران تھیں۔ تمہاری حیرت میرا دکھ ہے مریم، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ لڑکی 27 سال پہلے مر چکی ہے۔ نور خدا یہ کہہ کر رو پڑے۔ ان کی آواز میں وہ درد تھا، مریم بھی کانپ گئیں۔ وہ کہہ رہے تھے کوئی چیز اس اذیت کی برابری نہیں کر سکتی، مگر تم اس درد کو اس وقت سمجھو گی جب میں مر جاؤں گا۔ صرف یہ سن کر ہی مریم کی روح فنا ہو گئی۔ اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ نور خدا کے ہونٹوں پر رکھ دیا، وہ ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر مریم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ مریم ساکت نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مریم کا ہاتھ نور خدا کے سینے پر ان کے ہاتھ کے نیچے تھا۔ ان کی بند آنکھوں کے کونوں سے گرم سیال بہہ کر مریم کے کپڑوں میں جذب ہو رہا تھا۔ آج انہیں ملیحہ کو یاد کرتے دیکھ کر مریم کو اعتراض نہ ہوا، کیونکہ آج وہ صرف ان کے دکھ کو محسوس کر سکی تھیں۔ ان کا دل نرم ہونے لگا۔ وہ انہیں پرسکون کرنے کے لیے دھیرے دھیرے ان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں، اور نور خدا نے 27 سال بعد اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس کیا۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے مریم، نور خدا نے بند آنکھوں سے کہا، اور ان کی آواز میں وہ افسوس تھا۔ ان کے بالوں میں گردش کرتا مریم کا ہاتھ لرز گیا۔ لان میں دھوپ کھلی ہوئی تھی، مگر ہلکی ہلکی ٹھنڈک میں یہ دھوپ خوشگوار لگ رہی تھی۔ راٹ کی ڈبل سیٹر چیئر پر تانیہ وجدان کے بازو سے لگی بیٹھی تھی۔ وجدان کے ہاتھ میں اخبار تھا اور تانیہ خبروں پر بے تکے تبصرے کرتے ہوئے مستقل انہیں ہنسا رہی تھی۔ شیان نے ٹیرس پر آ کر اسے آواز دی تھی، مگر وہ اتنی مگن تھی سنا ہی نہیں۔ وجدان نے اخبار کو رول کر کے اس کے سر پر ہلکے سے مارا، پھر ٹیرس کی طرف اشارہ کر کے بولے، شوہر کی تو سن لو۔ تانیہ نے ٹیرس کی طرف دیکھا تو شیان نے وہیں سے آواز لگائی، میرے یونیفارم کے بیجز نہیں مل رہے، آ کر دیکھو۔ آتی ہوں، تانیہ نے اونچی آواز میں کہا تو وہ اندر پلٹ گیا۔ تانیہ جھنجھلا کر بڑبڑائی، اچھی مصیبت ہے، چھٹی کے دن بھی یہ آدمی مجھے چین نہیں لینے دیتا، جب دیکھو تانیہ تانیہ کی آوازیں لگاتا ہے۔ اس بیزاری سے میں جو ناز چھپا تھا، وجدان اسے محسوس کر کے مسکرائے تو ان پر چڑھ دوڑی، یہ غلط بات ہے ابو، آپ کا بیٹا مجھے پریشان کرتا ہے، آپ اسے ڈانٹنے کے بجائے ہنستے ہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ فوراً ہنسی ضبط کر کے معصومیت سے بولے۔ تانیہ چڑ کر بولی، ساری غلطی آپ کی ہے، لاڈ پیار کر کے صاحبزادے کا دماغ خراب کر دیا، اوپر سے دادا جان نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، مگر آپ لوگوں کو کیا، بھگتنا تو مجھے ہے۔ وہ ہفکی سے کہہ کر اٹھی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ یار میرے بیجز نہیں مل رہے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ شیان نے اسے دیکھتے ہی دہائی دی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور ڈراز سے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ شیان نے آگے ہو کر دیکھا، اس میں اس کے سارے بیجز موجود تھے، بس یہیں پر نہیں دیکھا۔ وہ مسکرانے لگا۔ تانیہ نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھا، صاف کیوں نہیں کہتے؟ میں پاس نہ دکھوں تو چین نہیں پڑتا، جب جانتی ہو تو خود ہی میرے پاس آ جایا کرو۔ اس کی ڈٹھائی پر تانیہ گور کر بولی، شرم تو نہیں آتی اس حالت میں؟ مجھ سے اوپر نیچے کے چکر لگواتے ہو، کس حالت میں؟ اس نے محظوظ ہو کر پوچھا۔ تانیہ بری طرح شرما گئی اور بولی، اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، جاؤ جا کر تیار ہو، میں ناشتے کا کہتی ہوں۔ ارے بھئی ناشتے کا ٹائم نہیں، ڈی آئی جی آپریشن نے فوراً میٹنگ کے لیے بلایا ہے۔ وہ یونیفارم اٹھا کر عجلت میں باتھ روم کی طرف بڑھا تو تانیہ بولی، اتنی جلدی ہوتی ہے تو وقت پر کیوں نہیں اٹھتے؟ فجر کی نماز بھی بند آنکھوں سے پڑھتے ہو، دیر تک سونے کی عادت تو نہ ابو میں ہے نہ امی میں تھی، پتہ نہیں تم میں کہاں سے آ گئی۔ وہ جاتے جاتے رک کر بولا، تمہیں امی کی عادتوں کا کیا پتہ؟ ان کے بارے میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ وہ اٹلائی، کیا جانتی ہو؟ وہ تو بحث کے موڈ میں آ گیا۔ تانیہ بولی، بعد میں بتاؤں گی، ابھی تمہارا ناشتہ تیار کر لوں۔ میں ناشتہ نہیں کروں گا، وہ باتھ روم کی طرف جاتا ہوا بولا، جتنی دیر یہ بحث کرنی ہے 2 سینڈوچ آرام سے کھا سکتے ہو، جوس تو میں نے صبح ہی بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا،
اس کی بات کے جواب میں ٹھک سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ منہ بناتی کچن میں آ گئی، اور جب وہ سینڈوچ کی پلیٹ اور جوس کا گلاس لے کر کمرے میں آئی تو شیان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا یونیفارم کی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا میں ناشتہ نہیں کروں گا، شیان نے اسے گلاس اور پلیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دیکھ کر کہا، اور میں نے 1000 بار تم سے کہا ہے مجھے تمہارا خالی پیٹ گھر سے جانا پسند نہیں۔ یہ کہہ کر تانیہ نے سینڈوچ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اس کے بٹن بند ہونے تک سینڈوچ ختم ہو چکا تھا۔ تانیہ نے دوسرا سینڈوچ اس کے ہاتھ میں دیا اور خود اسے بٹھا کر اس کے بال بنانے لگی۔ وہ بال بنا کر فارغ ہوئی تو شیان آہی نوالا منہ میں رکھ کر جوس کا گلاس اٹھا چکا تھا۔ اس نے ایک سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ اب اجازت ہے؟ شیان نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر پوچھا۔ تانیہ نے اسٹک اور کیپ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، جاؤ۔ وہ اسے باہر تک چھوڑنے گئی تھی تو ساتھ ساتھ کہتی رہی، اس سے تو اچھا تھا شیان تم سکھر میں ہی رہتے، ہفتے میں ایک دن آتے تھے پر پورا دن گھر میں گزرتا تھا۔ اب جب سے کراچی ٹرانسفر ہوا ہے سارا دن آفس میں رہتے ہو، گھر تو بس سونے کے لیے آتے ہو۔ مجھے کمپنی دینے کے لیے تمہارے پاس ذرا وقت نہیں، کیا کریں جانے من، نوکری ہی ایسی ہے۔ وہ جیپ کا دروازہ کھول کر اس کی طرف مڑا تو ترنگ میں بولا، بدتمیز۔ تانیہ نے گھورا۔ وہ ہنسا، پھر نرمی سے بولا، بس 3-4 مہینے انتظار کر لو، پھر تمہیں کمپنی دینے والا آ جائے گا، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ اس نے بے چارگی سے کندھے اچکا کر کہا، پھر لان چیئرز کی طرف منہ کر کے زور سے کہا، اللہ حافظ ابو، اللہ حافظ۔ انہوں نے وہیں اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پولیس جیپ پوچھ سے نکل گئی تو تانیہ وجدان کے پاس آئی۔ میرا دل چائے پینے کو چاہ رہا ہے، آپ پئیں گے؟ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ مسکرائے۔ تانیہ ہنس کر بولی، ابھی لائی، اور اندر کی طرف پلٹ گئی۔ وجدان اسے ہی دیکھ رہے تھے کہ ٹیرس پر رنگین آنچل لہراتا ہوا محسوس ہوا۔ تانیہ تو نیچے ہے، پھر یہ کون؟ انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا اور پتھر کے ہو گئے۔ ملیحہ ٹیرس کی ریلنگ پر آگے کو جھکی ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے بہت دلچسپی سے انہیں دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا میں اڑتے ہوئے اس کے چہرے پر آ رہے تھے اور آنچل ہوا کے دوش پر لہراتا ہوا دنک بکھیر رہا تھا۔ وہ اس منظر میں کھو کر بولے، 18 سال بعد؟ اور ایک یاسیت ان کے اندر پھیل گئی۔ کہا تھا نا آپ سے، جب تک سانسیں ہیں تب تک تو جی لینے دیں۔ پھر آج کیوں؟ منظر حسین تھا، پر 18 سال بعد بھی وجدان میں اسے دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا اگر وہ یوں ہی اس منظر کو دیکھتے رہے تو ایک بار پھر دیوانے ہو جائیں گے۔ تب نہ جانے کیا وہمہ حقیقت بن کر حقیقت وہمہ بن گئی۔ ملیحہ کو دیکھتے ہوئے وجدان نے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سہارا دیا، اور اب ان کے ہاتھ کی پشت پر نرم انگلیوں کا لمس جاگا تھا۔ وہ بھی اس احساس سے سنبھلنے نہ پائے تھے کہ انگلیوں نے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر ملائمت سے گرفت پکڑ لی، اور انہیں لگا کہ ہتھیلی سے درد کی گرم سلاخ نکل کر ان کے ہاتھ سے گزرتی دل میں جا کھبی ہے۔ بہت تیز درد تھا۔ وجدان نے تڑپ کر آنکھیں کھولنی چاہیں مگر پلکیں تھر تھرا کر رہ گئیں۔ تبھی کسی نے ان کے شانے پر سر رکھا تھا۔ ان کا بایاں پہلو بدن کے لمس سے سنسنا اٹھا تھا۔ وجدان کی دھڑکنیں ڈگمگائیں اور پھر تال سے ہٹ گئیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ درد خون کے ساتھ بہتا ان کے جسم کے بائیں حصے میں مکڑی کے جال کی طرح پھیل گیا تھا۔ درد بہت شدید تھا، رگوں کو کاٹتا ہوا، مگر اس میں عجیب سا نشہ تھا۔ وجدان مدہوش ہونے لگے۔ ان کے چہرے پر ریشمی زلفیں لہرائی تھیں جس کی مہک نے ان کے رہے سہے ہوش بھی چھین لیے۔ اپنی گردن پر گرم سانسوں کو محسوس کر کے ان کی سانسیں اکھڑتی جا رہی تھیں۔ بے قابو دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، اور تیز اور تیز درد چھانے لگا تھا، نشہ بڑھنے لگا تھا، اور کیف کے لمحے دراز ہوتے چلے گئے۔ ہم نے بلا کس سے کہا، کرتے رہے عمر بھر کسی راہ گزر کی جستجو، آنکھوں سے کیوں اوجھل ہوا منسوب جس کے نام تھیں، ہر روشنی ہر آرزو تیز تھی موجے بلا، مرگے تمنا عام تھی۔ چپ چاپ ہم کس کے لیے تھامے رہے جلتے رہے، دیکھو کہ پھر ثقیل ہوئے شہر وفا کے آئینے۔
آتی رتوں کی آہٹیں، بیتے دنوں کے نقش پا، دیکھو کہ وہ رام جاں ہم پر ہوا پھر مہرباں، ہم نے بلا کس سے کہا۔ لیجیے ابو آپ کی چائے، تانیہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے خوشگوار انداز میں وجدان سے کہا۔ پھر ان کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہاتھ سینے پر رکھے بہت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ تانیہ نے ان کے چہرے پر نظر ڈال کر مسکرائی، ابو؟ مگر اس کی پکار کا جواب نہیں آیا تھا۔ اسے عجیب سا لگا، کیا سو گئے ہیں؟ اس نے حیرت سے کہا، پھر پکارنے لگی، ابو چائے تو پی لیں، پھر اندر جا کر سو جائیے گا۔ مگر اب بھی وہاں خاموشی تھی۔ تانیہ کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ اسے یہ سکوت غیر فطری لگنے لگا تھا۔ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی، ابو؟ آواز دینے کے ساتھ ہی اس نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، کونی سے پکڑ کر ہلایا تو وہ بے جان سے انداز میں پہلو میں جا گرا۔ اس نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے کیے، کچھ سیکنڈ تک بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر اس کے حلق سے فلک شگاف چیخیں بلند ہوئی تھیں، ابو! اور دوڑ کر وجدان کے بے روح جسم سے لپٹتی ہوئی اونچی آواز میں رونے لگی۔ ملازم اس کے بین کی آوازیں سن کر دوڑے چلے آئے، مگر انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وجدان کے چہرے کا سکون اور تانیہ کے گالوں پر بہتے آنسو بتا رہے تھے کہ وجدان راہی ملک عدم ہو چکے تھے۔ ظاہر یہ اختتام ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس اختتام سے نئی شروعات کی ابتدا ہوگی۔ محبت جسے بخش دے زندگانی، نہیں موت پر ختم اس کی کہانی۔